بڑی خوشی کی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آقا جی نے کرم و تقاضا کیا ہے، اس کی مجھ کو جلدی ہے ذرا۔ تو انہوں نے اجازت دی ہے کہ کبھی ایسے کہہ دیا کرو، تو ان کی اجازت سے آپ کو کہتا ہوں، آقا جی نے اجازت دی کہ میری طرف سے ان کو کہہ دیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ آقا جی کی طرف سے اللہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے، تو اس کے لیے 2 رکعتیں شکرانے کی پڑھ لینا، اور 20 دفعہ 50 دفعہ ہو سکے جز اللہ عنا السید الکریم ذی القدر العظیم ما ہوا اہلہ، یہ میں نے کہہ دیا ہے، وہ نکال لینا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، انہوں نے آپ کو سلام کہا، اللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ بکر نہیں ہوتا ہے، یہ اوپر سے کرنٹ آتی ہے پھر مجھے ایسے ہوتا ہے، اللہ اب نہیں ہوتا ہے، یہ بناوٹ نہیں ہے کہ ٹھیک کہتے ہو۔ تو یہ خوشخبری آپ کو ہم نے دے دی ہے۔ باقی یہ لیلۃ القدر کی بہت فضیلت ہے، یہ آقا جی کی وجہ سے 80 سال کی عبادت تم کو 2 منٹ میں مل گئی، ان کی وجہ سے۔ کہ بنی اسرائیل میں تھا، اس نے 80 سال ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، تو آپ کو اس چیز کا خیال آیا، تو خدا نے کہا تمہاری امت کے لیے آسانی ہے، اور لیلۃ القدر کی معاملے میں 80 سال کی عبادت کا ان کو ثواب ویسے مل جائے گا۔ اور آقا جی کہتے ہیں جو اس خیر سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہوا، تو اس لیلۃ قدر کی قدر کریں، یہ آپ کو ان کی طرف سے مفت میں سب کچھ مل گیا، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ تو بڑی خبر آپ کو، آقا جی کا سلام، یہ تھوڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ کیا چاہتے ہو ابھی سے بڑا؟ شکرانے کے نفل پڑھ لینا، اور تمہارا جی چاہے تو فرمایا جو تم کو خوش کرے اس کو بھی خوش کر دو، وہ تمہاری مرضی پر ہے۔ یہاں سمندر ہے، ڈالو بھی پتہ نہیں چلتا، نکالو بھی پتہ نہیں چلتا، سمندر ہے، لیکن کچھ علامت ہوتی ہے محبت کی، وہ ہونی چاہیے۔ یہ بھائیوں نے پڑھا ہے، ان کی قسمت آقا جی کے لیے اتنی توفیق ہوئی۔ درود شریف 1061 کروڑ خرب ارب خرب مرتبہ 5 ارب 30 کروڑ، یہ سب جو پڑھا گیا ہے یہ ہماری ضرورت ہے، آقا جی کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان پر خود خدا درود پڑھتا ہے۔ تو یہ ہم آقا جی کو ہدیہ کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، آپ قبول کریں، آپ سب کی طرف سے جو پڑھا گیا ہے۔ تو میں اب بخشتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے رہے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم اوصل ثواب ما کرم من کتابک العزیز، من سورۃ یاسین شریف، من سورۃ الاخلاص، من صلاة علی النبی المختار، اللہم اوصل ثواب هذه القراءة إلى سید الوجود رحمت الوجود اصل الوجود خیر الوجود صلی اللہ علیہ وسلم، نسألک رضاک ثم رضاہ یا رب العالمین۔ جتنا کوئی جاگ سکے جاگ لے،
جس سے نہ جاگا جائے جو ہو جائے، لیکن ہمت کرے کچھ نہ کچھ جاگے۔ کچھ باتیں ضروری کہنی تھی، میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے چینلوں میں مصیبت آئی ہوئی ہے، چینلوں میں مصیبت آئی ہوئی ہے۔ جوان لڑکیاں بن ٹھن کے سنگار کر کے سیاستدانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں حیا ایمان میں سے ہے، جس کو حیا نہیں ایمان نہیں۔ اتنے کمزور ہو گئے یہ لوگ۔ جو چیز ظاہر ہو تو خدا نے اقتدار والوں سے قرآن میں کہا ہے کہ اس چیز کو منع کریں، روکیں۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے ان چیزوں کو روکتی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ بتاؤ پھر ان پر رحمت کہاں سے آئے؟ تو یہ جو ہو رہا ہے اس پر ظاہر چیزوں سے ظاہر انسان بات کر سکتا ہے، اور آقا جی کی بات بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو آقا جی نے کہ وقت آئے گا عورتیں آئیں لڑکیاں ہوں گی، وہ جیسے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن وہ ننگی نظر آئیں گی۔ وہ دیکھو کپڑے پہنتے ہیں، ہاتھ پہ سارا دکھتا ہے، سینہ سارا دکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ زرداری ہمارا ہی جون سا ہے، اسلام میں بھائی ہے، لیکن اس نے بھی ایسی غلطیاں کی ہیں، ایسے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں بیٹیوں کو دیکھا ہوگا چینل میں، مجھے دکھایا ہے انہوں نے، دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر ایسے آیا، دیکھا ہوگا آپ نے بھی۔ ایسے بیٹیوں کو ساتھ لے کے آنا چاہیے اس کو۔ آقا جی کو ناراض کیا اور اب بیٹیوں کو گنہگار کیا، اور آقا جی کہتے ہیں اکثر جہنم میں میں نے عورتیں دیکھی ہیں۔ یہ ناقصات العقل والدین ہے، آپ نے کہا۔ زرداری کی بیٹیاں انشاءاللہ اسلام میں میری بیٹیاں ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں یہ پیغام پہنچ جائے، دوبارہ وہ ایسا نہ کریں۔ آقا جی کی ناراضگی اور ملال ان کو مصیبت میں ڈالے گا۔ کسی کی اطاعت خدا رسول کی نافرمانی میں نہیں کرنی ہے۔ اسلام میں میری بیٹیاں ہیں، ان کو سلام بھی کہتا ہوں غائبانہ، اور دعا بھی کرتا ہوں اس سے بچیں، اور اپنے باپ کو منع کریں دوبارہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرنا، نبی کریم کے خلاف ہم کو نہیں چلانا۔ تو یہ باتیں میں نے کہنی تھی ضروری۔ باقی زرداری کو ان لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو خدا اور نبی کی محبت والوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کے پاس آنا جانا زیادہ رکھتا ہے۔ ایران ہے یا کون سا شہر ہے، اس کو بولو یہ تم ظلم کرتے ہو، آقا کو ناراض کرتے ہو۔ جو خدا رسول کے محبوب صحابیوں کو ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بھلا کہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہو، ان سے ظاہری تعلقات رکھو، اسلام کا اخلاق وہ یہودی سے بھی رکھ سکتے ہو، دلی تعلق مت رکھو، ان سے رشتہ داریاں مت کرو۔ تو آقا جی کا ملال ہونا تمہارے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت تمہارے لیے خرابی بربادی ہوگی۔